بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ڈاکٹر نوید ہیلتھ کیئر میں آپ لوگوں کو خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا پروگرام لونگ پر ہے۔ ہمارے کچن میں استعمال ہونے والی ایک عام چیز ہے، لیکن اس عام چیز سے بڑے بڑے مسئلے حل ہو جاتے ہیں جو مہنگی سے مہنگی دوائیوں سے بھی نہیں ہوتے۔ پروگرام شروع کرنے سے پہلے میں ایک چھوٹی سی بات کی وضاحت کر دوں کہ کومنٹس میں بہت سے لوگ نمبر کی ڈیمانڈ کرتے ہیں۔ مصروفیت کی وجہ سے میں نمبر اٹینڈ نہیں کر سکتا یا بہت ہی کم نمبر اٹینڈ کرتا ہوں۔ آپ کوشش کیا کریں کہ صبح 11 بجے آپ کال کیا کریں۔ میں انشاءاللہ کوشش کیا کروں گا کہ آپ لوگوں کو 1 گھنٹہ ٹائم دیا کروں۔ جو نمبر سکرین پر شو ہو رہا ہے 030611777806، یہی میرا نمبر ہے، اس کے علاوہ میرا کوئی نمبر نہیں ہے، اور یہی نمبر واٹس ایپ پر بھی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے پروگرام کی طرف۔ لونگ کی تاثیر گرم ہوتی ہے، اسے انگلش میں کلاؤڈ کہتے ہیں۔ ہمارے ہاں یہ لونگ کچن میں بطور مسالہ استعمال کیا جاتا ہے۔ لونگ فولاد، پوٹاشیم، وٹامن سمیت بے شمار قیمتی اجزاء سے بھرپور ہوتا ہے۔ یہ ایک بہترین اینٹی آکسیڈنٹ ہے۔ لونگ دانتوں سے لے کر جسم کے کئی امراض میں مفید ہے۔ بہترین مقوی با ہے، کینسر کے خلاف قوت مدافعت فراہم کرتا ہے، تحفظ فراہم کرتا ہے، کینسر کو بڑھنے سے روکتا ہے، جسم میں فالتو چربی کو کم کرتا ہے، شوگر لیول اس سے کنٹرول میں رہتا ہے، معدہ کو طاقت دیتا ہے، پیٹ درد، گیس، بد ہضمی، اپھارا اور قے میں مفید ہے۔ لونگ کے تیل میں ایسا مرکب پایا جاتا ہے جو دانتوں کی بیماریوں کے علاج میں بے حد مؤثر ہے۔ یہ جراثیم کش ہے، درد کو بھی کم کرتا ہے، مسوڑوں سے خون آنا یا منہ سے بدبو کا آنا اس میں بھی مفید ہے۔ منہ اور دانتوں کے متعلقہ امراض کے لیے آپ پیسٹ کرتے وقت یا مسواک کرتے وقت 1 قطرہ لونگ کا تیل لگا کر استعمال کریں۔ اس مقصد کے لیے آپ لونگ کو ڈائریکٹ چبا کر بھی چوس سکتے ہیں۔ ایک جدید تحقیق کے مطابق روزانہ لونگ کا استعمال متعدد بیماریوں سے تحفظ فراہم کرتا ہے۔ معدہ کی گیس، تیزابیت اور قبض وغیرہ کے لیے، کولیسٹرول، موٹاپا اور شوگر کے لیے آپ لونگ کے تیل کے 3 سے 5 قطرے روزانہ استعمال کر سکتے ہیں۔ تیل کو آپ پانی میں یا دودھ میں ملا کر استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ تیل آپ کو کسی بھی اچھے ہربل سٹور سے مل جائے گا۔ لونگ کا ایک دانہ چٹکی بھر نمک کے ساتھ اگر چبایا جائے تو کھانسی میں آرام ملتا ہے، بلغم خارج ہوتی ہے، گلے کی خراش میں مفید ہے، دمہ میں مفید ہے۔ لیکن ہائی بلڈ پریشر کے مریض نمک کا استعمال نہ کریں، وہ صرف لونگ کو ہی منہ میں رکھ کر چبا لیں یا چوس لیں۔ لونگ دمہ، سانس کی رکاوٹ میں بھی بے حد مفید ہے۔ اس مقصد کے لیے میں آپ کو ایک نسخہ بتاتا ہوں، بہت ہی کارآمد ہے۔ 6 عدد لونگ لے لیں، اس کو 30 ml پانی میں ڈال کر ابالیں، ہلکی آنچ پر 3 سے 5 منٹ ابالیں، پھر اتار لیں اور اس میں 1 چمچ شہد ملا کر 1 چمچ صبح، 1 دوپہر اور 1 شام کو استعمال کریں۔ اس کے استعمال سے بلغم کا اخراج ہوگا، سینہ صاف ہوگا اور دمہ میں بھی آرام آئے گا۔ کان درد کے لیے نسخہ نوٹ کر لیں۔ 1 عدد لونگ کو 1 چمچ تلوں کے تیل میں ڈال کر اچھی طرح گرم کریں۔ ٹھنڈا ہونے پر 3 سے 5 قطرے کان میں ڈال لیں۔ اس تیل کے استعمال سے آپ کے کان کا درد فوراً ٹھیک ہو جائے گا۔ تلوں کا تیل اگر نہ ملے تو آپ سرسوں کا تیل یا ناریل کا تیل بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ سر درد کے لیے نسخہ نوٹ کر لیں۔ لونگ کا پاؤڈر اور نمک برابر مقدار میں اچھی طرح مکس کر لیں اور اس میں تھوڑا سا دودھ شامل کر کے پیسٹ بنا لیں۔ اس کو پیشانی پر لگانے سے سر درد ختم ہو جائے گا۔ یہ ایک طرح کی بام بن جائے گی اور بہت ہی ایفیکٹو ہے۔ اگر آپ کے بال گرتے ہیں، گنج پن ہو گیا ہے، تو لونگ کے تیل میں برابر مقدار میں ناریل کا تیل شامل کر کے مکس کر لیں اور سر پر لگا لیں۔
2 घंटे बाद सर को धो लें। इस नुस्खा को आपने हफ्ता में सिर्फ 1 मरतबा इस्तेमाल करना है। इंशाल्लाह इसके इस्तेमाल से आपके गिरते हुए बाल और गंजपन का खात्मा हो जाएगा। लौंग का तेल जोड़ों के दर्द, गैंठिया और पट्ठों के दर्द के लिए भी इंतहाई मुफीद है। लौंग के तेल की हल्की हल्की मालिश करने से अफाका मिलता है। लौंग में एंटी फंगल खसूसियात भी पाई जाती हैं। 5 कतरे लौंग के तेल के 1 चम्मच नारियल के तेल में मिक्स करके मुतासरा जगह पर लगाएं। अगर आपको कीड़े मकोड़े या मच्छर काट ले तो यही तेल आप वहां पर भी लगा सकते हैं। अब मरहला आता है इसकी एहतियाती तदाबीर या इसके नुकसान का। लौंग खून को पतला करता है। ऐसे लोग जो खून पतला करने वाली अद्वियात इस्तेमाल करते हैं वो लौंग का इस्तेमाल ना करें। ऑपरेशन से फौरन पहले या ऑपरेशन के फौरन बाद भी लौंग का इस्तेमाल ना करें। हामला खवातीन और दूध पिलाने वाली माएँ भी लौंग का इस्तेमाल ना करें। ये था मेरा आज का मालूमाती प्रोग्राम। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए। दोबारा किसी नई मालूमाती वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाजत। अल्लाह हाफिज वस्सलाम।